زمین کا ایک کافی بڑا حصہ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں اور اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ کیپٹن شکیل نے اندر جھانکا تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ نیچے ایک کافی بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں اسلحے کی پیٹیاں بھری ہوئی تھیں۔ کیپٹن شکیل تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے اترا اور اس نے اسلحے کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بری طرح چونک پڑا، کیونکہ کھلا ہوا حصہ تیزی سے بند ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑا، لیکن جب تک وہ سیڑھیوں تک پہنچتا چھت برابر ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہال میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ ویری بیڈ، کیپٹن شکیل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے پاس بیگ بھی نہیں تھا جس میں سے وہ ٹارچ نکال لیتا۔ اسے اب اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس چیک پوسٹ پر بے ہوش افراد کو ہلاک کرنے گیا تھا، وہاں سے اپنا بیگ ساتھ لے آتا، لیکن ظاہر ہے اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایسا موقع بھی آ سکتا ہے۔ جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی قدرے عادی ہو گئیں تو اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہاں سوائے اسلحے کی پیٹیوں کے اور کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہاں کوئی بٹن ہو یا کوئی ایسی مشین موجود ہو جس کی مدد سے سٹور سے ہی راستہ کھولا جا سکتا ہو، لیکن کوئی چیز اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسلحے کی موجودگی اور حال کے مکمل طور پر بند ہونے سے آہستہ آہستہ وہاں کی آب و ہوا بھی بھاری بھاری ہونے لگ گئی اور اسے سانس لینے میں تکلیف شروع ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سیڑھیوں کے قریب دیوار کو تھپ تھپانا شروع کر دیا کہ شاید یہاں کوئی خفیہ میکینزم ہو، لیکن بے سود۔ الٹا اس مشقت نے اس کا سانس مزید خراب کر دیا۔ اسے دراصل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ راستہ کیوں اور کیسے بند ہو گیا۔ یا تو اس کا کوئی مقررہ وقت تھا اور اس مقررہ وقت کے بعد مشین خود بخود راستہ بند کر دیتی تھی، لیکن اس کا خیال تھا کہ یہاں سے اسلحہ باہر نکالنے اور اندر اتار کر رکھنے میں کافی وقت لگتا ہوگا، جبکہ راستہ بہت کم وقت میں بند ہو گیا تھا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مارسیلا مشین روم میں آئی ہوگی اور اس نے مشین آف کر دی اور اب وہ اسے جزیرے پر تلاش کرتی رہ جائے گی جبکہ وہ یہاں بند ہو کر ہلاک ہو جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر تاریکیوں نے جھپٹے مارنے شروع کر دیے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا تو پھر شاید ہی وہ زندہ یہاں سے نکل سکے، اس لیے وہ مسلسل اپنے ذہن کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ راستہ کھل ہی نہیں رہا تھا اور پھر اچانک اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا، اور شاید ایسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو کہانی پاور ایجنٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت مقامی ماہی گیروں کے میک اپ میں مچھلیاں پکڑنے والے ٹرالر پر سوار جزیرہ کراٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ کیا یہ لوگ ہمیں جزیرے تک پہنچنے دیں گے؟ صفدر نے عمران سے پوچھا۔ دیکھو اب کیا سچویشن بنتی ہے۔ بہرحال سب پوری طرح ہوشیار رہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی میزائل سے ہٹ کر دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں بہرحال ہمیں تیر کر جزیرے تک پہنچنا پڑے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ہم جزیرے تک اسی حالت میں پہنچ جائیں۔ عمران نے جواب دیا، تم جزیرے کے انچارج سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ اسے کہو کہ ہم بھٹک گئے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہماری تلاشی لے لیں گے۔ بہرحال اس طرح ہم جزیرے تک تو پہنچ ہی جائیں گے۔ جولیا نے کہا، ابھی جزیرہ کافی دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ خود ہم سے رابطہ کریں۔ عمران نے کہا، اور ابھی اس کا فکرہ ختم ہوا ہی تھا کہ یکلخت ٹرالر میں نصب ریڈیو سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، میں جزیرہ کراٹ سے بول رہا ہوں، ایک آواز سنائی دی، اور پھر عمران نے ٹرالر کے کپتان روجو کا نام استعمال کرتے ہوئے اس سے بات چیت شروع کر دی۔ وہ بات چیت اس لہجے اور انداز میں کر رہا تھا کہ سننے والا اسے واقعی ایک کم پڑھا لکھا ماہی گیر ہی سمجھتا، اور پھر برانک نے براہ راست بات چیت کی اور پھر انہیں جزیرے تک آنے کی اجازت دے دی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو خاموش ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسے آف کر دیا۔ اب زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے وہاں پہنچتے ہی فائر کھول دیں، لیکن تم لوگوں نے اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کرنی جب تک میں کارروائی کا آغاز نہ کروں، عمران نے کہا۔ کارروائی ہم نے کیا کرنی ہے؟ تم نے تو پسٹل تک ٹرالر میں نہیں رکھا اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کیا شعر ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، بس تم بھی اپنے آپ کو ایسا ہی سپاہی سمجھو، ورنہ اسلحہ تو ایک لمحے میں چیک ہو جائے گا اور پھر ہماری موت یقینی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمانڈوز کارروائی کے لیے اسلحے کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی تنویر، ضرورت پڑی تو اسلحہ ان سے بھی چھینا جا سکتا ہے، صفدر نے جواب دیا تو تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن وہاں جانے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم برانک کو کور کریں تاکہ اس کی مدد سے کیپٹن شکیل کی مدد کی جا سکے، لیکن یہ ہوگا کس طرح؟ ہو سکتا ہے کہ برانک سامنے ہی نہ آئے، جولیا نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہارے چیف جیسا نہیں ہے کہ کسی طرح سامنے آنے پر تیار ہی نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اب تم برانک جیسے گھٹیا آدمی کو چیف سے ملا رہے ہو، کچھ تو سوچ کر بولا کرو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، وہاں پاکیشیا میں تو یورپ کے رہنے والے کو اعلیٰ اور ایشیائی کو ادنا، میرا مطلب ہے گھٹیا سمجھا جاتا ہے، جیسے تم وہاں اعلیٰ ہو اور تنویر گھٹیا، یہاں تم الٹی بات کر رہی ہو، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ میں کیوں ہونے لگا گھٹیا؟ تم اپنی مثال نہیں دے سکتے تھے، تنویر نے غراتے ہوئے کہا۔ بس بس یہ بحث بند کرو، توبہ ہے، ایک بات منہ سے نکالو تو تم نہ جانے اسے کہاں سے کہاں لے جاتے ہو، جولیا نے کہا۔ اب بولو، اب تو جولیا نے بھی میری بات کی تائید کر دی ہے، عمران نے تنویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے کب تمہاری بات کی تائید کی ہے؟ جولیا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ تم نے بحث بند کرنے کو کہا ہے، اس کا تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ میری بات کی تائید کرتی ہو، ورنہ ظاہر ہے تم مزید بحث کرنے کا کہتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ریڈیو کال میں مجھے اپنی بیوی کیوں کہا ہے؟ کیا میں تمہاری بیوی ہوں؟ یکلخت جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چلو اگر تم اس طرح ناراض ہوتی ہو تو میں اب دوسرے انداز میں تمہارا تعارف کروا دوں گا، عمران نے کہا۔ وہ کیا؟ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں کہوں گا کہ میں اس خاتون کا شوہر ہوں، عمران نے کہا۔ کیا تم جولیا کو اپنی بہن نہیں کہہ سکتے؟ بیوی کہنا ضروری تھا، یکلخت تنویر نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اب میں کیا کہوں؟ اگر تم اپنی بہن کو برانک کی بیوی بنانے پر تلے ہوئے ہو تو میں اب کیا کہوں، عمران نے کہا۔ کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تنویر نے حیران ہو کر کہا۔ اب میں مزید کیا تفصیل بتاؤں؟ تم برانک کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتے ہو جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا، عمران نے کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ او آئی ایم سوری، واقعی تم نے درست سوچا ہے، تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یعنی اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ گڈ، عمران نے کہا۔ تم یہ ٹاپک بند نہیں کر سکتے، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تم نے خود ہی اسے شروع کیا تھا، اب تو مرد کی مرضی ہے کہ کب اسے بند کرے۔ عورت کو تو اسے بند کروانے کے لیے قاضی کی عدالت میں جانا پڑتا ہے، عمران بھلا کب آسانی سے باز آنے والا تھا۔ عمران صاحب، تنویر نے اپنی عادت کے مطابق اپنی غلطی کھلے دل سے تسلیم کر لی ہے، اس لیے اب آپ اس بات کو ختم کر دیں اور یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں جزیرے پر پہنچنے کے بعد کارروائی کرنے کا کیا نقشہ ہے؟ صفدر نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نقشہ تو وہاں جا کر بنے گا، فی الحال تو میرے ذہن میں صرف اتنا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے برانک کو زندہ پکڑنا ہے اور بس، عمران نے جواب دیا۔ جزیرہ اب قریب آ رہا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ہمیں تفصیل بتائیں، صفدر نے کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ انہیں یقین آ جائے کہ ہم واقعی ماہی گیر ہیں اور بھٹک کر ادھر آ نکلے ہیں، تاکہ وہاں زیادہ لمبی چوڑی کارروائی کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت بدل جائے یا انہیں ہم پر شک پڑ جائے، تو پھر جیسا موقع ہوگا ویسے ہی کارروائی ہوگی، عمران نے کہا۔ آپ نے ویسے شک والی کوئی بات کی تو نہیں؟ ٹرالر میں مچھلیاں بھی موجود ہیں، جال بھی اور فیول ٹینک بھی لیک کر دیا ہے اور کمپاس بھی خراب کر دیا ہے،
اس کے علاوہ آپ نے اس سے جس انداز اور لہجے میں بات کی ہے اور جس قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے بعد شک والی کوئی بات باقی رہ تو نہیں جاتی۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارا میک اپ بہرحال چیک کریں گے، تنویر نے کہا۔ اس کی فکر نہ کرو، یہ پوائنٹ بہرحال میرے ذہن میں تھا۔ یہ میک اپ سادہ پانی سے تو واش ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب جزیرہ کافی قریب آ چکا تھا۔ جزیرے پر اونچی چیک پوسٹیں بنی ہوئی تھیں اور ساحل پر انہیں 10 کے قریب مشین گنوں سے مسلح آدمی بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک آدمی خالی ہاتھ تھا، وہ گھاٹ کے قریب تھا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ٹرالر ساحل سے لگایا اور پھر اسے ہک کر کے وہ سب جزیرے پر پہنچ گئے۔ میرا نام لارسن ہے اور میں کراٹ کا انچارج ہوں، اس خالی ہاتھ آدمی نے کہا۔ میرا نام روجو ہے اور میں ٹرالر کا کپتان ہوں، لیکن ریڈیو پر تو انچارج کی آواز اور تھی۔ کیا تمہاری آواز ریڈیو پر بدل جاتی ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ چیف باس تھے، برانک۔ آؤ، لارسن نے کہا اور پھر انہیں لے کر عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک راہداری سے گزر کر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ اندر جا کر بیٹھ جاؤ، ابھی چیف باس تم سے ملنے آ رہے ہیں، لارسن نے کہا، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں کرسیاں اور میزیں موجود تھیں۔ وہ چاروں جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دوسرے لمحے اچانک چھت سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، چھت سے زرد رنگ کی شعاؤں کا دھارا سا نکل کر ان پر جا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کے جسموں سے قوت و توانائی یکلخت غائب ہو گئی ہو۔ شعائیں تو ایک لمحے بعد غائب ہو گئیں، لیکن وہ چاروں اس طرح کرسیوں کی سائیڈوں سے فرش پر آ گرے جیسے ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے گرتے ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ سکتے تھے، سوچ سکتے تھے، لیکن نہ حرکت کر سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور لارسن اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے 4 افراد تھے۔ انہیں اٹھا کر اسپیشل روم میں لے جاؤ اور کرسیوں پر بٹھا کر ہتھکڑیاں لگا دو، میں آ رہا ہوں، لارسن نے کہا اور واپس چلا گیا۔ اس کے آدمیوں نے آگے بڑھ کر بے حس و حرکت پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اٹھا کر کاندھوں پر لادا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ پھر مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں آ گئے۔ یہاں انہوں نے انہیں کرسیوں پر بٹھایا اور پھر ان کے ہاتھ عقب میں کر کے کلائیوں میں کلپ ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ کرسیاں بھی اس انداز کی تھیں کہ ان کے جسم ڈھلکنے کے باوجود کرسیوں کے اندر ہی موجود تھے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور لارسن اندر داخل ہوا۔ میک اپ واشر لے آؤ، لارسن نے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی سے کہا، تو وہ آدمی ایک طرف دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے ان کے لباسوں کی تلاشی لی ہے؟ لارسن نے دوسرے آدمی سے کہا، اور اس آدمی نے آگے بڑھ کر باری باری سب کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ان کی جیبوں میں کوئی چیز نہیں ہے باس، تلاشی لینے والے نے کہا، اور لارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد عمران کے سر اور چہرے پر میک اپ واشر کا کنٹوپ چڑھا کر باندھ دیا گیا، اور پھر میک اپ واشر کو آن کر دیا گیا، اور شیشے کے بنے ہوئے اس کنٹوپ میں سرخ رنگ کی گیس سی بھر گئی۔ عمران نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ مطمئن تھا کہ یہ گیس اس کا میک اپ واش نہیں کر سکے گی۔ چند لمحوں بعد کنٹوپ ہٹا لیا گیا۔ اب دوسرے کو چیک کرو، لارسن نے کہا۔ کوئی بھی میک اپ میں نہیں ہے۔ اوکے، میں چیف کو اطلاع دے دوں۔ سب کو چیک کرنے کے بعد لارسن نے کہا، اور جیب سے اس نے ایک ریموٹ کنٹرول جتنا فون پیس نکالا اور اس پر موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ لارسن بول رہا ہوں باس، اسپیشل روم سے۔ انہیں بے حس کر کے یہاں لایا گیا تھا، ان کی تلاشی لی گئی ہے اور میک اپ بھی چیک کیا گیا ہے۔ نہ ہی ان کے لباسوں سے کچھ ملا ہے اور نہ ہی ان کے چہروں پر میک اپ ہے۔ ٹرالر کی بھی تلاشی لی گئی ہے۔ ٹرالر میں بھی سوائے مچھلیوں اور مچھلیاں پکڑنے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اسلحہ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعی ماہی گیر ہیں جناب، لارسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر دوسری طرف کی بات سننے لگا۔ یس سر، میں نے چیک کرایا ہے۔ ٹرالر کا کمپاس بھی خراب ہے اور ٹرالر کے فیول ٹینک میں فیول بھی کم ہے۔ فیول ٹینک لیک ہے جناب، لارسن نے کہا۔ بہتر جناب، دوسری طرف سے بات سن کر لارسن نے کہا، اور پھر فون پیس آف کر کے اس نے اسے جیب میں ڈال دیا۔ ٹونی، اسٹور میں جا کر گیس کے اینٹی انجیکشن لے آؤ،
چیف خود آ رہا ہے، لارسن نے کہا تو ایک آدمی تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا لارسن اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران سمجھ گیا کہ آنے والا برانک ہے۔ اچھی طرح میک اپ چیک کیا ہے ان کا؟ برانک نے کہا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یس چیف، لارسن نے جواب دیا۔ اس عورت کی گردن کے نچلے حصے اور چہرے کی رنگت میں کافی فرق ہے، برانک نے غور سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تو ہوتا ہی ہے باس، سب کے ایسا ہی ہے، لارسن نے جواب دیا تو برانک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس عورت کا لباس اتار کر اس کو چیک کیا جائے۔ کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے، ماہی گیروں میں ایسی عورتیں نہیں ہوا کرتی، برانک نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی تھی۔ جو حکم چیف، لارسن نے کہا، لیکن اسی لمحے ٹونی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں انجیکشنز کا ڈبہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ چیف آپ ان سے بات چیت کر لیں، پھر اس عورت کو آپ کے پاس بھجوا دیا جائے گا چیکنگ کے لیے، لارسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو انہیں پہلے گفتگو کرنے کے قابل بنا دو، لیکن ان کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں نا، برانک نے کہا۔ یس چیف، ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لارسن نے کہا تو برانک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لارسن نے ڈبہ کھول کر اس میں سے انجیکشن نکالا اور آگے بڑھ کر اس نے پہلا انجیکشن صفدر کے بازو میں لگا دیا، پھر اس نے دوسرا انجیکشن عمران، تیسرا جولیا اور چوتھا انجیکشن تنویر کے بازو میں لگا دیا، اور پھر باقی ڈبہ بند کر کے اس نے ٹونی کو واپس کر دیا اور خود واپس جا کر برانک کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اس وقت برانک اور لارسن کے علاوہ 4 آدمی موجود تھے، جن میں سے 2 مسلح تھے اور وہ 2 غیر مسلح۔ غیر مسلح افراد میں ٹونی اور ایک اور تھا، وہ دونوں ان دونوں کرسیوں کے پیچھے کھڑے تھے، جبکہ مسلح افراد ان کے عقب میں دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ مشین گنیں ان کے کاندھوں سے لٹکی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد عمران کو اپنے جسم میں توانائی واپس آتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈھیلا پڑا ہوا جسم تن سا گیا۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے دوسرے لمحے انگلی موڑ کر کلپ ہتھ کڑی کا بٹن پریس کیا اور ہتھ کڑی کھل گئی، اور عمران نے اسے کلائیوں سے اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے صاحب؟ ہم نے تو تم سے مدد مانگی تھی اور تم الٹا ہماری عورت پر بری نظر ڈال رہے ہو، عمران نے یک لخت پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ او تو تم ہو روجو، یہ تمہاری بیوی ہے؟ لگتی تو نہیں، تم تو بڑی عمر کے ہو، جبکہ یہ نوجوان، اور پھر اتنی خوبصورت بیوی تمہیں مل کیسے گئی؟ برانک نے شیطانی لہجے میں کہا۔ کیا تم نے زندگی میں پہلی بار کسی عورت کو دیکھا ہے، بدمعاش آدمی؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی ہماری ساتھی عورت کے بارے میں ایسے فکرات زبان پر لانے کی؟ یک لخت تنویر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ لارسن، ان سب کو سوائے اس عورت کے گولیوں سے اڑا دو، برانک نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے اٹھتے ہی لارسن بھی اٹھ کھڑا ہوا، لیکن دوسرے لمحے لارسن کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ اچھل کر اس طرح نیچے گرا کہ ساتھ ہی چھناکے کی آواز سنائی دی، اور وہ سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ہی تھے کہ صفدر، تنویر اور عمران کے ساتھ ساتھ جولیا بھی اچھل کر ان کی طرف دوڑ پڑے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، لارسن، ٹونی اور باقی تینوں افراد چیختے ہوئے اچھل کر فرش پر جا گرے، جبکہ برانک پہلے ہی عمران کی کھلی ہوئی کلپ ہتھ کڑی کی زوردار ضرب کن پٹی پر کھا کر نیچے گرا تھا تو پھر اٹھ نہ سکا تھا۔ ان کی گردنیں توڑ دو، عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد کمرے میں سوائے برانک کے لارسن سمیت باقی سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اسے اٹھا کر کرسی پر ڈالو اور اس کے ہاتھوں میں کلپ ہتھ کڑی ڈال دو، عمران نے کہا، اور صفدر نے آگے بڑھ کر اس کی ہدایات پر عمل کر دیا، جبکہ عمران نے مڑ کر کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر دیا۔ پھر عمران نے جھک کر لارسن کی جیب سے وہی ریموٹ کنٹرول جتنا فون پیس نکالا اور اس پر موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس نے وہی نمبر پریس کیے تھے جو اس سے پہلے لارسن نے پریس کر کے برانک سے بات کی تھی۔ اس وقت عمران غور سے ان نمبروں کو دیکھ رہا تھا۔ یس سر، ایک مودبانہ سی مردانہ آواز سنائی دی۔ برانک بول رہا ہوں، اپنے جزیرے پر موجود تمام افراد کو ایمرجنسی کال دے دو اور انہیں کہہ دو کہ وہ ساحل پر اس جگہ اکٹھے ہو جائیں جہاں ماہی گیروں کا ٹرالر موجود ہے۔ میں لارسن سمیت وہاں پہنچ رہا ہوں۔
عمران نے برانک کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، یس چیف۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ ابھی اسے بے ہوش رہنے دو، جولیا تم یہیں ٹھہرو گی اور اس کا خیال رکھو گی، باقی تم دونوں میرے ساتھ آؤ اور یہ دونوں مشین گنیں اٹھا لو۔ عمران نے صفدر اور تنویر سے کہا اور وہ خود دروازے کی طرف بڑھ گیا، چونکہ اسے معلوم تھا کہ باہر سے انہیں اس کمرے میں جہاں انہیں بے حس و حرکت کیا گیا تھا اور وہاں سے یہاں تک وہ کن کن راہداریوں سے گزر کر آئے تھے، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ وہ اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں ٹرالر موجود تھا، اور اسی لیے اس نے سب کو وہاں اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں اس عمارت یا جزیرے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ راستے میں جو ملے تم نے فائر نہیں کرنا، ویسے ہی اسے ہلاک کرنا ہے، نہ جانے باہر کتنے مسلح افراد ہوں۔ عمران نے کہا تو صفدر اور تنویر دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیے اور وہ بڑے محتاط انداز میں راہداریوں سے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن بیرونی حصے کے قریب پہنچنے تک نہ ہی انہیں کوئی آدمی ملا اور نہ ہی کسی کمرے میں کوئی آدمی موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے عمارت کے اس حصے میں کوئی آدمی سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ بیرونی راہداری کے موڑ پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ عمران نے سر آگے کر کے جھانک کر دیکھا تو وہاں ساحل پر اسے 20-25 مسلح افراد کھڑے نظر آئے۔ وہ سب آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ رک جاؤ، شاید کچھ اور لوگ ابھی آ رہے ہوں، عمران نے کہا، اور صفدر اور تنویر نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ اپنی مشین گنیں عقب میں کر لو، جب تک یہ ٹارگٹ پر نہ آ جائیں تم نے گنیں سامنے نہیں کرنی، بلکہ مجھے اس طرح کور کرو گے جیسے مجھے بھی ان کے ساتھ پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر جیسے ہی یہ سارے زد میں آئیں بغیر کسی جھجک کے فائر کھول دینا۔ عمران نے 4-5 منٹ کے بعد آہستہ سے انہیں سمجھایا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے بعد پیچھے صفدر اور تنویر چل رہے تھے۔ ان کا انداز ایسے تھا جیسے وہ بھی باہر کھڑے افراد میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہوں۔ ارے یہ ماہی گیر بھی آ رہے ہیں، کیا ہوا انہیں؟ ایک آواز سنائی دی اور وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ وہ عورت نہیں ہے، وہ چیف کے پاس ہوگی، ایک دوسری آواز سنائی دی اور وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہماری عورت واقعی چیف کے پاس ہے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ ایسا تو ہونا تھا، اس عورت کی وجہ سے تو تم ابھی تک زندہ ہو، ایک آدمی نے کہا۔ لیکن تمہاری زندگی کی ضمانت کون دے گا؟ عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ ان میں سے ایک نے چونک کر کہا۔ چلو فائر کرو، عمران نے کہا اور تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا تو اس کے عقب میں آئے ہوئے صفدر اور تنویر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہاتھ آگے کیے اور دوسرے لمحے فضا تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے گونج اٹھی۔ صفدر اور تنویر نے اس قدر تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکے، اور چند ہی لمحوں بعد وہ سب زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ لیکن صفدر اور تنویر اس وقت تک گولیاں برساتے رہے جب تک وہ سب ساکت نہ ہو گئے۔ اب پورے جزیرے کو چیک کرو، خاص طور پر چیک پوسٹوں کو، جہاں بھی جو آدمی نظر آئے اسے اڑا دو۔ میں اس دوران اس برانک سے انٹرویو کر لوں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا، جبکہ صفدر اور تنویر تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن عمران جیسے ہی راہداری کے موڑ تک پہنچا، اسے فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی صفدر اور تنویر دونوں کی چیخیں سنائی دیں تو اس کا ذہن جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ دونوں کی چیخیں بتا رہی تھیں کہ وہ ہٹ ہو گئے ہیں۔ مارسیلا کیپٹن شکیل کے باہر جاتے ہی کرسی سے اٹھی اور اس نے سائلنسر لگا مشین پسٹل کرسی پر رکھا اور کوڑا ہاتھ میں پکڑ کر وہ آگے بڑھی۔ بولو جیکب، اب جواب دو کہ تم نے میری وفاداری کے باوجود مجھ پر ایسے شرمناک اور بھیانک الزام کیوں لگائے تھے؟ بولو، مارسیلا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور جیکب کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کوڑا اس کے چہرے پر پڑا تھا اور چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا۔ بولو، آج جواب دو، مارسیلا کے لہجے میں شدید غصہ عود کر آیا تھا۔ سنو سنو، رک جاؤ، مجھے مت مارو، میں نے یہ الزام خود نہیں لگائے تھے، مجھے چیف باس نے مجبور کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر کے اس کے حوالے کر دوں، لیکن میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ پھر میں تم پر الزام لگا کر جزیرے سے نکال دوں، ورنہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا، جس پر مجھے مجبوراً ایسا کرنا پڑا، جیکب نے کراہتے ہوئے لہجے میں کہا۔
اور تم نے ایسے شرمناک الزام اپنی بیوی پر لگا دیے صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے، تو پھر اب دیکھنا کہ تمہاری موت کیسی عبرتناک ہوتی ہے، مارسیلا نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا بازو مسلسل چلنے لگا اور کمرہ جیکب کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ کوڑے کی ضربوں نے جیکب کے چہرے اور جسم کے پر خچے اڑانے شروع کر دیے۔ مارسیلا جنونیوں کے انداز میں اس طرح مسلسل کوڑا چلا رہی تھی جیسے وہ کسی انسان کو کوڑے مارنے کے بجائے کسی کپڑے کے تھیلے پر مشق کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جیکب کی آواز بند ہو گئی اور اس کا جسم زنجیروں میں جھول گیا۔ مر گئے؟ اتنی جلدی؟ نہیں، تم جیسے لوگ اتنی جلدی نہیں مرا کرتے، مارسیلا نے چیختے ہوئے کہا اور ایک بار پھر کوڑے برسانا شروع کر دیے۔ اس کا اپنا سانس اب تیز ہو گیا تھا اور جیکب مسلسل کوڑے کھا کر ایک بار پھر ہوش میں آیا اور چیخنے لگا، بس اب تم مر جاؤ بس۔ مارسیلا نے خون آلود کوڑا ایک طرف پھینکا اور کرسی پر پڑا ہوا مشین پسٹل اٹھایا اور دوسرے لمحے کھٹک کھٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی گولیاں جیکب کے جسم میں گھستی چلی گئیں۔ مارسیلا مسلسل ٹریگر دبائے چلی جا رہی تھی جبکہ جیکب کب کا ہلاک ہو چکا تھا، لیکن مارسیلا نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہیں اٹھائی جب تک میگزین ختم نہیں ہو گیا۔ نونسنس، اتنی جلدی مر گیا، تھو، مارسیلا نے کہا، اور زنجیروں میں جھولتی ہوئی جیکب کی لاش پر تھوک کر وہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، لیکن اس کے چہرے اور آنکھوں میں سے ایسی طمانیت ٹپک رہی تھی جیسے اس نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیف ہاؤس سے باہر آ گئی، اب اس کا رخ مشین روم کی طرف تھا۔ یہ شخص حیرت انگیز ہے، نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے، نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی ایسی حرکت کی ہے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں مجھے ایسی ویسی حرکت کے کوئی تاثرات نظر آئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس سیارے کی مخلوق ہے، ایک خیال کے تحت مارسیلا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اچانک اسے اس بات کا خیال آ گیا تھا کہ اس کے شوہر نے، جس کی وہ وفادار رہی تھی، محض اپنی جان بچانے کے لیے اس پر اس قدر شرمناک اور خوفناک الزامات لگائے تھے کہ مغربی عورت ہونے کے باوجود اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی، اور کہاں یہ ایشیائی کہ اتنی دیر اکٹھے رہنے کے باوجود اس نے کبھی غلط نگاہ سے دیکھا تک نہیں تھا۔ واقعی یہ کیپٹن شکیل کیسا آدمی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مجھے عورت ہی نہیں سمجھتا، مرد سمجھتا ہے، مارسیلا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی اپنی بات پر ہنس پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشین روم میں داخل ہوئی تو وہ بے اختیار چونک پڑی، ایک مشین چل رہی تھی۔ اوہ، یہ تو اسلحہ خانہ کھولنے کی مشین ہے، کہیں اسلحہ خانے میں جیکب کا کوئی آدمی موجود نہ ہو اور اس ایشیائی کو پتہ ہی نہ چلا ہو، مارسیلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے مشین کو آف کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ طویل عرصے تک یہاں رہی تھی اس لیے اسے یہاں کے بارے میں سب کچھ علم تھا۔ اب جو کوئی بھی ہوگا اندر ہی دم گھٹ کر مر جائے گا، مارسیلا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور مشین روم سے باہر آ گئی، اور پھر اس نے کیپٹن شکیل کی تلاش میں جزیرے پر گھومنا شروع کر دیا۔ اس نے اسے آوازیں بھی دیں لیکن کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ کہاں چلا گیا؟ کہیں واپس تو نہیں چلا گیا؟ کہیں کسی چیک پوسٹ پر نہ ہو؟ پورا جزیرہ گھومنے کے بعد مارسیلا نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اور پھر اس نے ہر چیک پوسٹ کے نیچے کھڑے ہو کر کیپٹن شکیل کو آوازیں دینا شروع کر دیں، کیونکہ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی اور پھر سارے جزیرے کا راؤنڈ لگانے کی وجہ سے وہ تھک بھی گئی تھی۔ آخر یہ کہاں چلا گیا؟ مارسیلا نے ایک درخت کے تنے سے پشت لگا کر زمین پر بیٹھے ہوئے کہا، اور پھر جیسے وہ بے اختیار چونک پڑی، او کہیں کیپٹن شکیل ہی اس اسلحے خانے میں نہ گیا ہو۔ او یہ کیا ہو گیا؟ میں نے بغیر دیکھے بھالے مشین آف کر دی، مارسیلا نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اس خیال کے آتے ہی جیسے اس کے جسم میں نئی توانائی کی ایک نئی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھی اور زخمی ہونے کے باوجود وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی دوبارہ مشین روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ مشین روم میں پہنچتے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے مشین کو آن کیا اور پھر آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ جیکب کی بیوی کے طور پر اس جزیرے پر طویل عرصے تک رہی تھی اور اسے فطری طور پر سائنسی مشینری سے شغف بھی تھا، اس لیے اس کی عادت تھی کہ وہ اکثر مشین روم میں آ کر ان مشینوں کو آپریٹ کرتی اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہتی تھی۔
چنانچہ مشین کو آپریٹ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب مشین میں گونج کی آواز پیدا ہوئی تو وہ سمجھ گئی کہ اسلحہ اسٹور کا راستہ کھل گیا ہے۔ وہ تیزی سے مڑی اور ایک بار پھر دوڑتی ہوئی اسٹور کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ زمین کا ایک ٹکڑا کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں اور اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے گئی تو اس کی نظریں سیڑھیوں کے ساتھ ہی زمین پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے کیپٹن شکیل پر پڑیں۔